بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ اللہ میرے عزیز بھائی دوستو، الحمدللہ ہم ایک مقصد کے لیے یہاں جمع ہو چکے ہیں جو بڑا ہی عظیم مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، ہم با مقصد زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اعمال درست ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے۔ تو اس غرض سے جو ہے نا ایسے مجالس میں آنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اللہ جل شانہ کا خصوصی فضل کرم کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ دیکھو نا، صرف یہاں ہمارا ڈیرہ ٹاؤن کے اندر جو یہ ایسا سمجھو کہ جنگل ہے، پھر ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر ہے، کوئی ظفر آباد ہے، کوئی ادھر ادھر، پھر ان میں سے اللہ جل شانہ نے ہمیں چن لیا۔ دیکھو نا، لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں، ہزاروں کے حساب سے نہیں ہے، لاکھوں کے حساب سے۔ اور اللہ جل شانہ نے اپنی ہی یاد کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا، اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور سب اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ جل شانہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں اللہ جل شانہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ نیک مجالس کے اندر، اللہ جل شانہ کے احکامات کے اندر، اللہ جل شانہ کے گھر کے اندر وہ ہمیشہ ہی حاضری دیتے رہیں۔ اور یہ میرے بھائی دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ آدمی اپنا کمال نہ سمجھے، یہ اپنا کمال نہ سمجھے۔ میرے بھائی دوستو، جو یہ اپنا کمال سمجھے گا تو ایسا سمجھو یہ محروم ہو گیا، یہ محروم ہو گیا۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں چن لیا۔ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک گلستان کے اندر گئے، تو اس گلستان کے اندر گھومتے پھرتے اس نے ایک پھول کو توڑا۔ اس پھول کو جب توڑا تو دوسرے پھولوں نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاں ٹھیک چلا تو بولے ورشا ٹھیک چھو نا، رضوان دکھا دو بھی ٹھیک چلا، ادھر انتظار سے دیکھتا ہوں ٹھیک چلا۔ تو پھول توڑا تو دوسرے پھول نے کیا کہا کہ کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ ہمارے سب میں سے آپ کو بادشاہ نے چن لیا، پسند کر لیا۔ تو پھول نے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں آپ جیسے پھول تھا، جس طرح آپ پھول ہو میں بھی اسی طرح پھول تھا، لیکن یہ تو بادشاہ کی نظر کرم تھی کہ مجھے پسند کر لیا، یہ تو بادشاہ کی نظر کرم ہے کہ مجھے ہی پسند کر لیا۔ تو یہ سارا ہی جو ہے نا، یہ ڈیرہ اسماعیل خان یہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے، سارے ہی پھولوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا خصوصی فضل ہوا، نظر کرم ہوا کہ ہمیں چن لیا، ہمیں، تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ اللہ جل شانہ کے ہمارے ساتھ جو مہربانیاں ہیں، جو فضل ہے، جو احسانات ہے، جو انعامات ہے، ہم جو ہے نا اس کے اظہار والے بن جائیں، شکر گزار بن جائیں، غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر
ہم یاد والی زندگی کو اختیار کر لیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، وقت کسی کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے، اپنے ہی رفتار پہ رواں دواں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا، وقت نہیں گزرتا، یہ غلط فہمی ہے۔ وقت اپنی ہی رفتار پہ جاری ہے، لوگ ٹائم پاس نہیں ان کا ہوتا۔ یعنی یہ جو جتنے بھی ہمارا جو کردار ہے، یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی نہ مروں، جلدی زندگی لمبی ہو، موت جلد نہ آئے، لیکن ہم موت کے لیے خود ہی بڑے ہی تیزی کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ موت کو جلدی مانگ رہا ہوں کہ یہ وقت جلدی ختم ہو جائے، لہٰذا موت جلدی آ جائے۔ دیکھو نا، گرمی آ جائے تو یہ کچھ اللہ کرے جلدی نکل آئے، گرمی سے ہم تنگ ہو کر کے یہ ہوتے کہ یہ جلدی نکل جائے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر ہم کس چکر میں ہوتے کہ جلدی یہ نکل جائے۔ ابھی قربانی کا یہ سیزن آ رہا ہے تو وہاں پر یہ جلدی آ جائے۔ بچے بھی اسی میں ہیں اور بڑے بھی اسی میں ہیں۔ سردی کا یہ موسم آ جائے تو اسی میں بھی کہتے ہیں جلدی اللہ کرے جلدی سردی نکل جائے۔ تو یہ نہیں، ہم خود اسی چکر میں ہوتے، طالب علم اسٹوڈنٹ اسی چکر میں ہوتے کہ جلدی اللہ کرے کہ اتوار کا دن جلدی آ جائے، دوسرے کہتے کہ جمعے کا دن جلدی آ جائے، جلدی چھٹی۔ تو مقصد یہ ہے نا کہ ہم خود سارے ہی اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ زندگی جلدی ختم ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم خود مانگ رہے ہیں کہ جلدی زندگی ختم ہو جائے، لیکن زندگی جو ہے نا جس مقصد کے لیے دی ہے، میں نے اس زندگی کو با مقصد بنایا بھی ہے کہ نہیں؟ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اور میں جلدی بھی کر رہا ہوں کہ جلدی گزر جائے، آگے جہاں پر میں نے جانا ہے وہاں کے لیے میں نے کچھ ذات راہ اپنے لیے تیار بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو میرے بھائی دوستو، اس چیز سے ہم حاف ہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائی دوستو، ہر ایک وقت، ہر آن ہر گھڑی میرے بھائی دوستو، کل قیامت کے دن جب معاملہ صاف ہو جائے گا تو حسرت ایک سیکنڈ کی ہم کریں گے، ایک سیکنڈ کے ہم افسوس کریں گے، ایک لمحہ جو ہمارے غفلت میں گزرا ہے اس کا ہم افسوس کریں گے۔ جنت میں جائیں گے بھی تو افسوس کریں گے، جہنم والے تو افسوس کریں گے ہی، وہ تو افسوس ہی کے اندر ہے۔ لیکن جو جنت میں جانے والے ہیں وہاں پر جنتی لوگ بھی اس کا افسوس کریں گے کہ ہمارے ہاتھ سے جو قیمتی سرمایہ ہے کس طرح ضائع ہو گیا، یہ قیمتی سرمایہ کس طرح ہاتھ سے نکل گیا۔ ہمیں تو وہاں پتہ نہیں چلتا تھا، ہم نماز پڑھتے تھے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، ہم ذکر کرتے تھے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، ہم نیک اعمال کرتے تھے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، ہم سبحان اللہ پڑھتے تھے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، ہم کلمہ پڑھتے، درود شریف استغفار پڑھتے، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، غیب کا سودا تھا۔ لیکن وہاں پر جب دیکھیں گے کہ ایک سبحان اللہ پر ہمیں کیا ملا، جب وہاں پر ہم جائیں گے کہ اللہ کہنے پر ہمیں کیا ملا، کلمہ پڑھنے پر ہمیں کیا ملا، نماز پڑھنے پہ ہمیں کیا ملا، تلاوت پہ ہمیں کیا ملا، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے معاملات، اچھے معاشرت، اس کو جو ہم نے اختیار کیا تھا تھوڑا بہت، اس کا جو ہے نا ثمرہ ہمیں نظر آیا، اوہو اتنا زیادہ مل رہا ہے، پھر اسی وقت ہم افسوس کریں گے، لیکن وہ افسوس پھر بیکار ہو۔ میرے بھائی دوستو، ہر آدمی نے اپنے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، کسی نے 20 سال گزاری ہوگی، کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 50 سال، کسی نے 60 سال زندگی گزاری ہے۔ یہ جو گزاری ہے یہ زندگی معلوم ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ میں نے کس طرح زندگی گزاری، لیکن ابھی آگے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی زندگی ہو۔ لیکن ہم یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میں باقی جو زندگی ہے، جو زندگی ہاتھ سے نکل گئی وہ تو نکل گئی،
ابھی آئندہ کے لیے میں کوشش کروں گا کہ کم از کم آور نہ ہو سکے 100% نہ ہو سکے بھی، کم از کم جو پچھلی زندگی ہے اس سے تو کچھ بہتر ہو جائے، ابھی غفلت میں کچھ کمی تو آ جائے، اعمال کے اندر کوئی زیادتی تو آ جائے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بجائے اسے کہ ہم آگے ترقی کریں، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کے اندر ترقی نہیں آتی۔ دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کی ترقیات کے اندر، یعنی خیالات کے اندر، دنیا کے اسباب کے اندر، دنیا کے خواہشات کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، یہ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ آج آپ کی خواہش ہے کوئی اچھا سا سوٹ میں خرید کے پہنے، کل اس کے ساتھ جوتوں کا بھی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر ٹوپی کا بھی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر وہ اس کا بھی ہو جاتا ہے، اچھے موبائل کا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سارے ہی خواہشات جو ہے نا، اسی کے اندر ترقی ہے، لیکن اس کے اندر ترقی نہیں کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے۔ اللہ جل شان و شارک سے قریب ہے، لیکن میں نے کبھی اس کو محسوس کیا ہے؟ کبھی میں نے محسوس کیا ہے؟ اللہ جل شان فرماتے ہیں تم ایک ہو دوسرا میں تمہارے ساتھ ہوں، دو تم ہو تیسرا میرا میں ساتھ ہوں۔ ہم نے کبھی محسوس کیا ہے اس کو؟ یہ ذکر اس احساس کے لیے کہ احساس بیدار ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نظریں میرے دل کے اوپر جمائے ہوئے ہیں، میرے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ میرے ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں اور نوٹ ہو رہا ہے، ہر ارادہ، ہر جو خیالات ہے جو میرے دل پہ ابھی گزر رہے ہیں، جو گزر چکے ہیں، سارے محفوظ ہو چکے۔ 10 سال بعد جو آنے والے ہیں اگر میری زندگی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ایسے کریم رب، ایسے قدرت والے رب، تو مقصد یہ نا اس کے ساتھ تعلق بنانے کا جو ہے نا، اس کے ساتھ تعلق بن جائے، ہم اس عظیم ہستی کو، ایسے قدرت والے رب کو پہچانیں، ہم اس کو اپنے ساتھ لے زندگی گزاریں، مزہ آئے۔ دیکھو نا اللہ والوں کی قصے سنتے ہو، پڑھتے ہو، کیا شان ہے ان لوگوں کی۔ آپ نے لیلا مجنون کی بھی کہانی پڑھی ہوگی، لیکن اللہ والے کی قسم سے ایسی کہانیاں ہیں کہ آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ جو اللہ کے ساتھ جو عشق ہے، جو محبت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، جو محبت ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کس طرح زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائی دوستو، دنیا کے اندر 1 نمبر پہ مثال پہ مجنون یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم 1000 مجنون بھی اس کے پیچھے نہیں پہنچ سکتے۔ مجازی عشق خواہشات نفس کے مطابق ہے، عشق مجازی یہ نفس کے مطابق ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانا یہ نفس کے خلاف۔ صرف اگر اس بات کو بھی لے لی جائے کہ وہ اپنے خواہشات پر چل کے عشق میں آگے بڑھا اور دوسرا اپنے خواہشات کو چھوڑ کے عاشق بنا، یہاں پر بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اور تو چھوڑو جو انہوں نے مجاہدے کیے، انہوں نے جو کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا ہے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف اسی میں، یہاں اسی جگہ میں بھی اس کے پاؤں کے جو گرد ہے نا اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ ذکر، یہ حلقہ، یہ اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے، اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرو، اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ 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 اللہ، دل سے ہمیشہ اللہ اللہ کی صدائے ہو۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو بیکار بیٹھا ہوا ہے، لیکن اندر سے اللہ اللہ کی صدائے پہنچ رہی ہیں، دل کی دیواروں سے اللہ کا نام یہ ٹکرا رہا، اللہ اللہ اللہ۔ اس احساس کو میرے بھائی دوست
بیدار کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا غفلت کو دور کر کے ذکر نام کس چیز کا ہے؟ ذکر نام ہے غفلت کو دور کرنا اور اللہ جل شانہ کی یاد میں رہنا، اور یہ اللہ جل شانہ کی یاد ہر عبادت کے لیے بنیاد ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیت جو ہے نا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ فرض کیوں؟ کہ انسان کے اندر جو اخلاق رذیلہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، حسد، بغض، کینہ، ان سب کا دور کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ اور وہ جو چیز موقوف علیہ، موقوف کا جو حکم ہوتا ہے موقوف علیہ کا بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ مولانا صاحب جانتے ہیں اس قاعدے۔ جو چیز پر موقوف ہوتا ہے، جو موقوف چیز ہے اسی کا جو حکم ہے موقوف علیہ کا بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ تصفیہ باطن کا تصفیہ کیا؟ یہ فرض ہے۔ تکبر، حسد، بغض، حب جاہ، حب مال، یہ چیزیں اس طرح کہ اللہ نے حکم دیا اس کو ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ۔ بے جا غصہ ہے، اس کا دور کرنا فرض ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ جو ہو یہ حرام ہے، یہ جو معاملہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ حسد کرنا حرام ہے، تکبر حرام ہے، یہ بے جا غصہ حرام ہے، اسی طرح دنیا کے ساتھ محبت حرام ہے، خوب جا خوب مال یہ حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے تو اس کا دور کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اس کا دور کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ موقوف ہے، یہ بیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تصوف کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ آج جس پر اللہ فضل فرمائے وہ ہو جاتا ہے، لیکن سنت اسی طرح ہے کہ جن لوگوں کی بھی اصلاح ہوئی وہ اسی راستے سے ہوئی۔ تو اب خود اندازہ لگاؤ، تو میرے بھائی خود بھی کوشش کرنا، دوسرے مسلمان کو بھی اسی پر لانا۔ تو اسی پر لانے کا مقصد یہ نہ کہ یہ بنیاد بن جائے تو پھر نماز کا مزہ الگ ہوگا، پھر تبلیغ کا مزہ الگ ہوگا، پھر جہاد کا مزہ الگ ہوگا، پھر تمہارے علم کا، تمہارے درس تدریس کا، تمہارے ہر چیز کا جو ہے نا معاملہ پھر الگ ہوگا، پھر اسی طرح نہیں ہوگا۔ پھر اس طرح نہیں ہوگا، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا۔ پھر پہلے دل کو بنانا پڑتا ہے، اور نفس کو جو خبیث ہوتا ہے اور نفس امارہ کو اس پہ محنت کرنا پڑتی ہے کہ یہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ تو اس کے لیے ذکر اذکار ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ جل شانہ ہمارے لیے آسان فرمائے، کیونکہ ہم وہ مجاہدے، وہ ریاضت، وہ ذکر اذکار، وہ مراقبے وہ تو ہم کر نہیں سکتے۔ ابھی تو صرف یہ نا کہ وہ نمونہ بھی ہمارے پاس ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، دیکھو نا کہ ہم مراقبے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی پابندی کے ساتھ بھی کرتا ہے 10 منٹ یا 15، 10 منٹ یا 15، آدھا گھنٹہ بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم آدھا گھنٹہ پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر آدھے گھنٹے سے ہم اوپر کی طرف ترقی شروع کریں گے۔ 1 گھنٹہ بھی اگر ہم مراقبہ کریں گے تھوڑا صحیح طریقے کے ساتھ، پھر دیکھنا کہ کیا رنگ لاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بس چلتے پھرتے اللہ۔ یہ مراقبہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ یکسوئی برابر ہو جائے۔ جب یکسوئی برابر ہو جائے پھر آنکھیں کھلی ہوں گی، پھر آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو ابتداء ہوتی ہے، یہ لیٹ کا بند کرنا، یہ جو ہے نا یا اوپر سے چادر ڈالنا، یہ تو اس کے لیے ہوتا ہے یکسوئی کے لیے۔ بعد میں پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہوتا، بس یہ مذکور ہمیشہ ہی یاد، پھر غفلت نہیں رہتی۔ تو اس طریقے سے ہم ذکر کریں گے، اس طرح ہم بیان کریں گے ذکر، مراقبہ، نماز کی پابندی، شریعت کی پابندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک طریقے کو۔ یہ تو ہماری 24 گھنٹے زندگی ہے، اس میں تو سنت کوئی چھوٹے نہیں۔ وضو کے اندر ہے، پانی پینے کے اندر ہے، کھانے کے اندر ہے، سونے کے اندر ہے، تقاضے کے اندر ہے، بازار میں آنے جانے، یہ تو ایسی سنتیں ہیں کہ ہمارے تو یہاں پر جو بھی یہ معمولات ہیں یہ تو سنت کے خلاف ہونا، اگر اس میں ادھر ادھر ہو جائے فوراً اس کو پھر ریپیٹ کرنا چاہیے۔ کسی کا موقع نہیں ہوتا، جس سنت کا موقع وہ تو ضائع نہ کرو۔ فرض کرو ایک کا موقع نہیں ہوتا لیکن دوسرے کا موقع ہوتا ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ ہم سارے ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نا، یہ جو ہے نا غفلت ہے، اور مسنون اعمال سے جو ترقی ہوتی ہے اسی کے پیچھے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔
اس کی جو نورانیت ہے، اس کی جو فیضات ہے، یہ الگ الگ جو ہے نا اس کے انوارات فیضات ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. تو اس کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. اللہ جل شانہ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں ذکر کی اور اس حلقے کی حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا